هذا سلام فلم السلام. نہیں چل رہا اس کو کیا ملا، وہ اس سے سوال کس چیز کے ہو جائیں گے، اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا. پہلے ہی چیزیں گو تھرو ہو رہی تو وہ اتنا ہی سمجھ رہا ہے اسلام کی آئیڈینٹی کو، مگر اس نے لقب بہت بڑا لے لیا ہے. ہم نے بھی لقب بہت بڑا لے لیا مسلمان کا، امام کا، اور پتہ نہیں کس کی لیڈرشپ کا، ماں باپ کا، گارجن شپ کا. اتنے بڑے سوال ہو جانے ہم سب سے پوچھو مت. لوکل ہی لوگ پوچھ لیتے ہیں، ٹیچر ہی پوچھ لیتے ہیں، یا ہم خود پوچھ لیتے ہیں یار آپ ٹیچر ہو، میرا بچہ فیل ہو رہا ہے. آپ ماں باپ آپ کا بچہ بدماشی کر رہا ہے تو کون رسپانسبل ہوگا؟ ہم جنرل لوکل لوگ کوئی بھی پوچھ لے گا آپ سے، رائٹ. اس طرح سے کوئی جس چیز کی بھی آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہو تو آپ رسپانسبل ہیں. اللہ بھی ایسی سوال کرے گا، رائٹ. تو یہی چیزیں ہیں، یہی پرابلم ہے. ہم سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. ناٹ کامیاب نہیں، ہم کینسر بنے پھر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اندر، اپنے اوپر بھی اور سب جگہ پر. ہم سوچ رہے ہیں یہودی سازش ہے، ہم سوچ رہے ہیں اس کی سازش ہے، ہم سوچ رہے ہیں اس کی سازش ہے. میں پرابلم. ہاں، ہر کوئی اب کے ایک دوسرے کو بس بلیم گیم کھیل رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مسجد کا امام، ریڈی والے سے لے کے پولیٹیشین، ماں باپ سے لے کے بھائی بہن، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا کام تھوڑی ہے، میری وجہ سے تھوڑی ہو رہا ہے یہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پرابلمس ہیں ہماری سوسائٹیز کے اندر. ہر کوئی بندہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کھیل کے چل رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی بیمار ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں بیماری کا کاز کیا. بیماری کی سمٹمس دکھ رہے ہیں مگر کاز نہیں پتہ چل رہا. کاز ایک ہی جگہ پتہ چلتی ہے کسی بھی بیماری کی. وہ بیماری کی کاز جو ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل طور کے اوپر فلاسفی ہوتی ہے. سمٹمس دکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ہر طرح کی، بھئی یہ کام یہ کیوں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر. مگر کاز کی طرف کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. بچہ کیوں بیکار نکل رہا ہے، کامیاب نہیں نکل رہا، نافرمان نکل رہا ہے، رائٹ. ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر کیوں نہیں کامیاب ہو رہے، اس کے کاز ہی کی طرف نہیں جا رہے. ساری چیزیں کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ایوری تھنگ کر رہے ہیں، مگر کامیابی نہیں ہو رہی. اسٹرگل پہ اسٹرگل، چیلنج پہ چیلنج، ایوری تھنگ ہو رہے ہیں کیونکہ فلاسفی میں دقت ہے. فلاسفی یہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھیا ہم دو رب کی پوجا کی جا سکتی ہے. ہم نے ایک رب بنا رکھا ہے اپنی دنیا کے لیے، ایک رب بنا رکھا ہے آخرت کے لیے. مسئلہ یہی ہے. مسجدوں میں چلے جاؤ اور اسکولوں میں چلے جاؤ، انڈسٹری میں چلے جاؤ، کارپوریٹ میں چلے جاؤ، وہاں کا خدا الگ ہے. وہاں ہم جتنی بھی چیز ہماری رزق آتا ہے اس کے لیے ہم کسی اور کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. اس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. اس کو پروف کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. اسی طریقے سے ہمیں جب اس طرف آتے ہیں ادھر کچھ اور ہی ڈیفینیشنس ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے یار تو مسجد میں رہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جاتے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہ پوری جو گیم چل رہی ہے وہ ہمارے بچپن سے ہماری سوسائٹی کی چل رہی ہے اور اس پہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم فوکس نہیں کر رہا، کبھی جو زور ہی نہیں لگایا، دھیان ہی نہیں دیا کہ بھیا یہ بھی پرابلم ہے بہت بڑی. ہم سوچ رہے پرابلم نہیں ہے. گاٹ اٹ گائز. تو یہ پوری چیزیں ہیں اسلام کے سبمیشن کو، اسلام کی عبادت کو، اللہ کی عبادت کو ہم نے پتہ نہیں کچھ اپنی طریقے سے یہ گو تھرو کر رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں، ہمیں ملتی ہیں چیزیں کہ اللہ کل ہے، کل ہی خیر ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یا اللہ تو ہی کل خیر ہے، یا اللہ تو ہی کل خیر ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی کل نور ہے، تو ہی کل ہدایت ہے، تو ہی کل علم ہے. اس کے علاوہ جو مرضی میں اور آپ جو بھی کچھ کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہی طاغوت ہے. ٹھیک ہے گائز، آئی تھنک میں نے ساری چیزیں آپ کو کور کر دی ہے. یا ضمیر اوور ٹو یو. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ وہاں پر بتانا ہے، تو ویژن کے اندر کس طرح کا ویژن، جیسے کہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں، اس طرح کا کچھ ویژن ہے؟ یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی استطاعت دی ہے، جس بھی جگہ پر دی ہے، ہم اس حساب سے ویژن اسٹیٹمنٹ گو تھرو کریں گے نا. ابھی ہوتا ہے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو یہی نہیں ہے، میرے پاس تو یہی نہیں ہے، وہی نہیں ہے. اسی ایکسیزن میں شیطانی اٹیک میں آ جاتے ہیں اور اپنی نیگیٹو سائیکولوجی کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی استطاعت کے حساب سے بوجھ ڈالتا ہے اور کام دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سر میں یہ کلیئر کر دیں خالی کہ مجھے میری جہاں پہ رہتا ہوں یہاں پہ آپ نے جس طرح کی فلسفی آپ نے بتائی، اس طرح کی کلیئرٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی کلیئرٹی آئے. آئی کیو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں سب سے پہلے اتارتے تو آئی کیو بڑھاتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے لوگوں کو. تو سوچیں آپ کے پاس بڑے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کرنے کی طاقت، زبان تو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن فری کیا ہوا ہے، آپ اسے سیکھیں
اور لوگوں تک بتائیں. بے شک میرے پاس کچھ نہیں ہے یار، تو میری بات سن لے. 2 منٹ یہ تو کام کیا جا سکتا ہے، رائٹ. میں کچھ بھی نہیں کامیاب کیا ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو میری بس 2 منٹ سوچ لے، باقی تو بتا دے گا. انٹلیکچوئل وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہو ہی یہ رہا ہے بھائی. میں حق کی بات کہہ رہا ہوں، تو خود بتا دے صحیح اور غلط کیا ہے. میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس کسی طرح کا کیپٹل نہیں ہے. یہ تو نہیں پیڈسٹل ہوتا چیک کرنے کا کہ میری جو بات ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. ہو یہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو غلامی والی سائیکولوجی ہے نا ہر بندے کی، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا. وہ پتہ کیا جاتا ہے، چودھری کو سمجھ لیتا ہے یا بڑے بندے کو، اور اسی کو سمجھ، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو وہ اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے. اس کے منہ سے نجس بات بھی نکلتی ہے، کوئی خراب بات بھی ہے، کچھ ایسی بات، اس کو وہ سوچتا ہے وہی دین ہے. اس کے مذاق کو بھی دین بنا لیتا ہے، اس کو بھی اصول بنا لیتا ہے، رائٹ. اسی طریقے سے میں اور آپ یہ کہنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جہاں میں پایا جاتا ہوں نا، اس کے دیکھنے کی کون سی پرابلم مجھے بار بار ڈسٹرب. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ فحاشی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں. میرے گھر والے کر رہے ہیں، میرے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بس آئی کیو بڑھانے کے لیے کوشچن کرنے، جو وہ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ بھیا یہ بتاؤ کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو آپ. میری نظر میں، اسلام کی نظر میں، مجھے کہا گیا کہ امر بالمعروف نہیں منکر بصیرن و نذیرہ کا ہے. تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے اسلام کی پرسپیکٹو سے. یہ نہ دھوکہ دھڑی میں نہ رہے نا. آپ کے بچے یہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، ابا چوری کر رہے ہیں، ابا جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب اسلام میں یہ کیا جا سکتا ہے، رائٹ. تو آپ یہ نہ کریں. تو آپ لوگ تو اس طریقے سے آئی کیو ڈیولپ کریں، ایک روڈ میپ بنائیں، اپنا کلسٹر بنائیں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کا بنائیں، ان کو کہیں کہ اس پہ کام کرتے ہیں. پھر جب وہ اکٹھے ہو جائیں اور بولیں کہ ہاں بات ٹھیک ہے، اور آپ جیسے لوگ اکٹھے کر دے گا اللہ تعالیٰ. اکٹھے کرتے ہی کیا ہوگا، آپ نے پھر مینٹل، مورل، فائنینشیل کیپٹل کی بات کرنی ہے. کہ دیکھو بھیا ہم نے عبادت تک تو چیزیں سیکھ لی ہیں، اب دنیا کے اندر کمپیٹنسی کریٹ کرنا ہے. سروائیول دنیا کے اندر ایک موڈ بھی تو چلانا ہے نا، کسی بھی اس طرح کی رسک کے فار فیکٹر سے ایک سائیکل بھی جو چلانی ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، چیزیں گو تھرو کی ہیں. اس پہ ایک ایگزامپل آتا ہے، ایک صحابی نبی السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کیا کروں، گھر میں بہت ہی غربت ہے، کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ہے کیا، تم یہ تو بتاؤ ہے کیا تمہارے پاس، کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میرے پاس ایک چٹائی ہے اور ایک کٹورا ہے، جس سے ہم میری فیملی پانی پیتے ہیں اور چٹائی پہ سوتے ہیں. تو نبی السلام نے وہ چٹائی اور کٹورا منگوایا اور اس کو لوگوں کو سیل کر دیا، ٹریڈ کر دیا. کسی صاحب نے 2 درہم بھی دیے اس کے، رائٹ، مسجد کے اندر. دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کام یوز ہوتا ہے مسجد کا. اب 2 درہم میں کیا کیا، نبی السلام نے 1 درہم کا اس کو کہا کہ یہ لو اور آج کا راشن لے کے آؤ اور بھر دو اپنے گھر میں، اور 1 درہم لے کے جاؤ کلاڑی لے کے آؤ. اور اپنی دست مبارک سے انہوں نے اس کی لکڑی سے کلاڑی باندھی اور کہا جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو، لکڑی لے کے آگے بازار میں بیچو. اسی دن اس نے 40 درہم کما لیے. سمجھ رہے سائیکولوجی، فلاسفی. اور جیسے ہی اس نے اس سے کام کیا، اسے وہ کام کیا، اور وہ دیکھیں 40 درہم میں پھر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اینگل دینا ہے لوگوں کو. لوگ جو سوچتے ہیں نا یہ چیزیں بتانی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر، باقی اللہ پہ اعتماد کرنا ہمارا کام ہے نا. سمجھ رہے. تو اس طریقے سے انیشیٹو لینا ہے، صرف اس میں نہیں رہ جانا نائکل سائڈ میں. جہاں تک ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے وہ کام کرنا اسٹارٹ کریں، رائٹ. تو ویژن اسٹیٹمنٹ سمپل سا ہے. آپ نے اپنا ویژن اسٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے غار ہیرا میں جانا ہے، راتوں میں اٹھنا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں. لکھنا ہے بھیا مجھے اپنا ویژن اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے کہ کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے ہر ایک لیول پہ. اس کی لسٹ بنانی ہے، اس میں سے کون سی چیزیں، لسٹ کے اندر بہت سارے کام آئیں گے، بہت ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی ہو، اس میں دیکھنا کون سی چیزیں میں اپنی اسکل، نالج، ایٹریبیوٹس کے ساتھ جو میرے پاس تھا اس کے حساب سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں. اس کا روڈ میپ بنانا ہے. روڈ میپ بنانے کے لیے ایک اسمارٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے. کوئی بھی ویژن اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی کام جو ہوتی ہے نا دنیا میں، ایجادات کس بیسس پہ ہوتی ہے. موبائل فون کیوں بنا، کوئی پرابلم تھی بھیا، ٹھیک ہے. آئرن کیوں بنا، کوئی پرابلم دکھ رہی تھی، کپڑے مچڑے ہوئے تھے. اسی طریقے سے کوئی بھی پرابلم، یا ہوا میں کیوں اڑنا تھا، ٹائم بچانا تھا، کوئی پرابلم دکھ رہی تھی. دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو پرابلم آتی ہے. ڈاکٹری کیوں جاتی ہے، سائنس کیوں جاتی ہے، کوئی پرابلم آئی تھی بھیا، اس لیے سائنس ایجاد ہوئی ہے. اس طرح سے آپ کو جو پرابلم دیکھنی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک ویژن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ایک اسمارٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے جو ویریفائڈ ہے، وہ روڈ میپ ہے. تو وہ اسمارٹ ٹیکنیک آپ گوگل پہ لکھیں گے اسمارٹ ٹیکنیکس تو اپنے آپ آ جائے گا کہ اسپیسیفک، ایس فار اسپیسیفک، ٹھیک ہے. ایم فار میجرمنٹ، اس کو میجر کیسے کیا اسپیسیفک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی وہ. ایم فار میجر کیسے کرنا ہے وہ اسپیسیفک پرابلم کو، کیا فیکٹرس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اے فور اس سے کیا ایک اچیومنٹ ہوگی لوگوں کی، ایکسیسیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. آر فور اس کی کتنی ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، ریئلسٹک تھنگ ہے. ٹی فور ٹینجیبل ہے یہ کہ نہیں ہے. گاٹ اٹ. تو اس طریقے سے آپ نے وہ اپنا روڈ میپ بنانا ہے. انگلش، ہندی، جو زبان آپ کو آتے ہے اس میں وہ روڈ میپ بنا کے لکھنا ہے. اوکے جی صحیح.
Anyone else? Do you have any queries regarding OSCC talks, OSCC workshop, OSCT workspace? Please feel free to ask. कैसे रजिस्टर करना है? होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आई बिलीव कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा, तो आप यू आर एक्साइटेड टू ज्वाइन, और इंशाल्लाह ताला मोस्ट वेलकम। और आप इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गो थ्रू करेंगे और उनको शेयर करेंगे कि भैया ये एक इसे अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह ने बनाई है, इसको जाने नहीं देना है, राइट। अगर इसको हमने जाने दे दिया तो हम फिर दूर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे हर एक लिहाज से ना। तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाना है, इस अपॉर्चुनिटीज़ का, और लोगों को जोड़ना है एज सुन एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा जोड़ेंगे, हम चाहते हैं कि हम कोई नहीं चाहता ना, उस्ताद यही कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप जहन्नम में जाए। जब मुझे चीज़ें समझ में आ गई है, मैं नहीं चाहता कि उनको भी चीज़ें रियलिटी ऑफ थिंग्स समझ में आ जाना। आपको पता चल जाए कहीं पे खजाना रखा है, ना चाहते भी आप उनके पैर पकड़ लोगे, अम्मी चलो भैया मुझे पता है कहाँ खजाना है। वो आपको जितना मर्जी कहेंगे तुझे नहीं पता बेटा, इधर वो है, वो उधर दिख रहा हुआ सांप पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, मगर आपको पता है यार उधर तो प्रॉब्लम चैलेंजेस है ही ना। नबी इस्लाम ने सबसे पहली हदीस जो है वो यही है ना कि भाई जिब्रील इस्लाम के पास को अल्लाह ताला ने बुलाया और कहा कि जाके देख मैंने जन्नत बनाई है और जहन्नम बनाई है, राइट। तो जिब्रील इस्लाम जाते हैं ना तो देखते हैं या अल्लाह ताला जन्नत ये तो इतनी मतलब इस जगह पर उसका रास्ता दिखाते हैं। इसका रास्ता देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रगल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजेस होती है, इतनी मुश्किलात, या अल्लाह ताला यहाँ तो ये आदम की औलाद जा ही नहीं सकती है। इस तरह से बोलते हैं जाके जहन्नम का रास्ता देख। तो जहन्नम का रास्ता देखते इतनी अय्याशी है, इतनी सारी चीज़ें, यही होता है ना हमारे साथ भी। तो जहाँ कामयाबी होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, और जहाँ आसानी मिल रही है आपके कामों के अंदर, इसका मतलब वो जहन्नम का रास्ता है। एज सिंपल, पैसे आसानी से मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो दो फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। फ़िलासफ़ी के अंदर क्लियर चीज़ होती है, एक चीज़ होती है अल्लाह ताला पे एतमाद करने के साथ साथ दूसरी चीज़ होती है आप खुद होते हैं। अल्लाह ताला रिस्क ना बहुत ही आसानी से भी देता है, मगर आपकी एक इंटेंट भी देखता है वो किस बेसिस के ऊपर चीज़ें होती हैं। जिन दुनिया में जितने मर्जी लोग पैसे कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा अंगूठा सांपों के पास पड़ा हुआ है, राइट, जिनके पास कोई किसी तरह की चीज़ नहीं। अल्लाह ताला की खुद बरकत है और रिस्क का फैक्टर है, ये सारी चीज़ें। इस तरह से आपने ये देखना है कि आपको उस साइकिल के अंदर अपना हिस्सा कैसे बनाना है, अपनी इस्तात कैसे रखनी है और गो थ्रू करना है, राइट। तो इसी तरीके से आपने भी देखना है कि जो भी काम अगर इस्लाम के लिए करेंगे, इस्लाम में आ गए डिफ़िकल्टीज आएगी, चैलेंजेस मिलेंगे आपको, जन्नत सस्ती है ही नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है, राइट। तो इसके अंदर मुश्किलात आएंगे, हर एक तरीके से आएंगे, हर चीज़ों की बेसिस पे आएंगे। सहाबा अपनी अपनी फैमिली से फाइट करते थे, अपनी इंडिविजुअल सारी चीज़ों से करते थे, वो आप सारी चीज़ें हमें वो जब नॉलेज मिल जाएगी तभी आपको ओएससीसी वर्कशॉप के अंदर ये दो लिटरेचर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप डेली एक एक सहाबी को अपनी लाइफस्टाइल में देख रहे होंगे, यार यहाँ से मोटिवेशन ली जाती है। मतलब यही होता है, जब आप ये हरकत करते हैं तो दुनिया ऐसे बोलती है, ये प्रूफ हो गया मुझे, राइट। जिस तरीके से दुनिया की चीज़ों के अंदर बोलते हैं ना हम डॉक्टर इंजीनियर के, यार नहीं ऐसा होगा ही होगा, राइट, ये प्रॉब्लम आनी थी, उस्ताद ने कहा था। इस तरह हम भी कहेंगे ये प्रॉब्लम आनी है, ये नबी सल्लम ने कहा था। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि जैसे कि आपने बताया कि अगर मैं कि अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ जो उसको सॉल्व करने की फिर कोशिश करूँगा, तो अब इसके लिए आपने बताया कि लोग इकट्ठा करने हैं, लोगों को बात बताना है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी कोई चीज़ समझा नहीं पाता, तो उसके लिए दो कन्विंस नहीं कर पाता। तो ये अंदर बहुत कुछ चलता है लेकिन वो जुबान पर नहीं आ पाता, तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है। ओके, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक एक्टिविटीज़ है, वो आप कीजिए, आप सभी कीजिए। अगर जिनकी ज़बान से दिल में बात बहुत एनर्जी है, चिंगारी आ रही है, तो आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनना होगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ना कोई तूर पे थे, तो अल्लाह ताला ने ना, मैं एक इंस्पिरेशन बता रहा हूँ जहाँ से मैंने सीखी है, इंस्पायर हुआ हूँ। कोई तूर पे थे तो अल्लाह ताला ने कहा जा मूसा, और एक सेकेंड में कॉल आ रही है, या जा मूसा फिरौन को दावत दे कि वो रब नहीं है, रब एक ही है, वो कौन है बता क्या उसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का डायलॉग होता है, वो कहते हैं या अल्लाह ताला मैं कमज़ोर हूँ। वो बताते हैं मैं बहुत ही इतना कमज़ोर हूँ और मेरी तो ज़बान, मैं तो लड़खड़ाता हूँ, मेरी तो ज़बान ही नहीं खुलती है,
میں کیسے جا کے بولوں گا؟ وہ 10 ایسی ایکسکیوزز گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا، اور میں تو قتل بھی کر کے آ چکا ہوں، رائٹ؟ وہ اصل میں ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ بھاگے پھر رہے تھے، رائٹ؟ اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، آپ یہ کر دیں، وہ کر دیں، ایسے اللہ تعالیٰ کہ تو مجھ پہ اعتماد رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہوں، تو بس تو جا۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ انسپریشن کے لیے ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ بولتے تو جا کے بول۔ ہر ایک نبی کو ایسے ہی ہوتا ہے، ہر چیز کے، ہر انسان کی قدرت ہی ہے، کیمسٹری ایسی ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے بچوں کو پہلے تعلیم دینی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو بتانا ہے اسلام کے بارے میں، بچے تو نہیں آپ کو انڈرسٹیمیٹ کریں گے اور ساری چیزیں کریں گے، تو جو بچے ہیں آپ کے آس پاس ہے نا، ان کو بیٹھانا ہے، آپ کے خود کے بچے ہیں، سوسائٹی کے بچے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک آپ کی بات جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے پوچھنا ہے، چھوٹے چھوٹے سوال، کوئی نہیں منع کرے گا اس چیز کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے ہیں جو بیسیکلی بتائے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رائٹ؟ اس دعا کی مقصد ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، رائٹ؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں اس سے انسپریشن کمپیریزن جو کریں گے سینہ کھولنے کے، تو نبی اسلام کا اللہ تعالیٰ نے سینہ چیرا ہے اور دھویا ہے اور گو تھرو کیا۔ اس طرح سے ہمارے پتہ ہے نا آپ کو کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، ہم بچپن سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سب سے بڑا، سب سے اچھا کریئر جو ہے نا اس انسان کے لیے سب سے اچھا کیریئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیان کرنا، علمہ قرآن، رائٹ؟ اس طرح سے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی قرآن کو، وہ سب سے بڑا ہے، ایک کیریئر ہے۔ اس کو کیریئر میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ اگر تو نے یہ کیریئر سمجھ لیا تو تیرے پاس سارے کیریئر اپنے آپ ہیں، ساری تو ویلتھ بنانا سیکھ جائے گا، ریچنس اپنے آپ ہو جائے گی۔ گاٹ اٹ؟ اوکے، تو آج کی سیشن سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ یہ او ایس سی سی کیا ہے، اس کے پلیٹ فارمز کے بارے میں، ٹاکس کے بارے میں، او ایس سی ٹاکس، او ایس سی ورک شاپ، ورک اسپیس، اور کس طریقے سے ہم نے اس کی جرنی سٹارٹ کرنی ہے، رجسٹریشن کرنا ہے، سو آن سو فار، اور آپ کی ٹاسک ایک ہی یاد سے آپ کا ویژن اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے آپ کو، اور کیسے لکھنا ہے وہ بتا دیا، پرابلم کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو، اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گروپ کے اندر اپنے آس پاس کلسٹر بنانا سٹارٹ کریں۔ لوگ مسجد جاتے ہیں مرد حضرات، ایون ایک کلسٹر تو ہمارا ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کی ایڈمیشن ہو، لائک ان کو بھی رائٹ ہے، تو ہر مسجد کے اندر کس طریقے سے عورتوں کو بھی جانے کا ایک رائٹ ملے، رائٹ؟ ابھی کے دور میں فتنوں کا سبب جو لوگ بناتے ہیں نا، اس پہ ڈیبیٹ ہو ایکچوئل میں، اور ڈیبیٹ ہو کے بات ہے کہ سوسائٹی میں تم ہی ہمیں کسی اور غیر مسلم کے پلیٹ فارم پہ بھیج دیتے ہو اسکول کے ایجوکیشن کے لیے، اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آنے دیتے ہو یار؟ پتہ نہیں کہاں بھیج دیتے ہو دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، خود کے گھر، اللہ کے گھر نہیں بھیجنے جاتا تم سے، اور انٹری نہیں بند کی ہوئی ہے تم نے۔ سب سے بڑی لعنت تو یہ ہے نا، جو چیز اللہ نے نہیں بتائی، نبی السلام نے نہیں منع کیا، اور تم اماموں کے تھرو اور پتہ نہیں کہاں سے کون سی حدیثوں کے تھرو اور کس تھرو زبردستی ہم پہ ریسٹرکشن لگا رکھے کچھ چیزوں کی، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوگی، اور آپ لوگوں نے جو فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، سسٹرز ہیں، وہ کائنڈلی اپنے گھروں کے اندر کلسٹر بنائیں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کا کلسٹر بنائیں، ان کو کہیں کہ ہم دوسری چیزوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اپنی زبان میں ایسی تاثیر لے کے آئیں اور بولیں ان کو، یار ایک فیور کا مہینہ آتا ہے، اور تو اس مہینے میں تو آپ کو جیت لینا ہے لوگوں کو، وہ خود اپنے آپ آتے ہیں کہ مجھے سکھاؤ اسلام، isn't it؟ اس طریقے سے جس طرف اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے، اس لیے آپ کو دو ٹول سیکھنا بہت ضروری ہے، او ایس سی کے اندر اس لیے سکھایا جائے گا یہ دو ٹول، ایموشنل انٹیلیجنس، کریٹیکل تھنکنگ، کہ آپ نے اپنا اس لٹریچر، اپنی اس نالج کو وہ لوگوں تک پہنچانی کیسے ہے، isn't it guys؟ اوکے، آئی تھنک میں نے ساری چیزیں آپ کو ہر ایک پرسپیکٹو سے بتا دی ہے۔ اگر اسٹل ڈو یو ہیو اینی کوئری، اینی تھنگ، اینی کائنڈ آف، تو پلیز لیٹ می نو، ادروائز پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں۔ The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action, where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now. كل القلوب تناهت في السنة